صحابہ اور تابعین کے دور میں کفار کی عیدوں میں کوئی مسلمان شریک نہیں ہوتا تھا، حالانکہ مسلمان فتوحات اتنی بڑھ چکی تھی، علاقے اتنے مسلمانوں میں داخل ہو چکے تھے اور کفار مسلمانوں کے علاقوں میں رہتے تھے، لیکن کوئی مسلمان ہمیں تاریخ نہیں بتاتی صحابہ میں سے تابعین میں سے کافروں کی عیدوں میں شمولیت کرتے. اور اسی طرح یہودی عیسائی مجوسی مسلمانوں کے ملکوں میں جزیہ دے کر رہتے اور کوئی مسلمان ان کے تہوار میں شامل نہ ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ کی شروط جس پر صحابہ اور تابعین کا اتفاق تھا، اس میں یہ شرط بھی موجود تھی کہ کوئی کفار ذمی جو مسلمانوں کے علاقوں میں ٹیکس دے کر رہ رہے ہیں ان کو یہ اجازت نہیں ہوگی کہ وہ مسلمان ملکوں میں اپنی عیدوں کو ظاہر کریں. علی الاعلان خاموشی سے خفیہ جو مرضی کرتے رہیں، لیکن ان کو اپنے تہوار اپنی عیدیں مسلمان ملکوں میں ظاہر کرنے کی اجازت. اب اندازہ کیجئے، ایک طرف تو یہاں اہل ایمان اجازت نہیں دے رہے اہل کفر اور اہل شرک کو کہ وہ اپنی عیدوں کو عام منائیں، جس دین پہ عمل کرنے والے نبی کے صحابہ، ان کے بعد آنے والے ان کے شاگرد، وہ اس بات کی اجازت نہیں دے رہے. حضرت عمر اجازت نہیں دے رہے اہل کتاب کو جو ٹیکس دے کر مسلمانوں کے ملک میں رہ رہے ہیں کہ وہ اپنی عیدوں کو عام کریں. تو یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ مسلمان کافروں کی عیدوں میں شامل ہو جائے، کرسمس ڈے میں شامل ہو اور باقی ان کی عیدوں کو منانے کے لیے ان کا ساتھی بن جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے، عجمیوں کی زبان کو نہ سیکھو اور نہ ہی مشرکوں کے تہوار کے موقع پر ان کے چرچوں میں جاؤ، کیونکہ ان پر اللہ کی ناراضگی کا نزول ہوتا ہے. ایک ہے آپ نے زبان سیکھنی ہے اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اس کا مقصد اللہ کے دین کی دعوت ہے تو بہت اچھی بات ہے، سیکھیے، لیکن صرف ان سے محبت ظاہر کرنے کے لیے. آپ نے دیکھا اکثر لوگوں کو عربی بولنی آتی ہے، اردو بولنی آتی ہے، لیکن وہ عربی اردو بولتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ اگر عربی میں بات کی تو لوگ کیا کہیں گے، اردو میں بات کی تو لوگ کیا کہیں گے. وہ اپنا سٹیٹس ہائی کرنے کے لیے انگلش میں گفتگو کرتے ہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے. عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں عجمیوں کی زبان نہ سیکھو، ان کی عیدوں کے موقع پر، ان کی خوشیوں کے موقع پر، ان کے تہواروں کے موقع پر ان کے چرچوں میں داخل نہ ہو، کیونکہ اس وقت ان پر اللہ کا عذاب، اللہ کی ناراضگی، اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، جس نے عجمیوں کے ملکوں میں عمارت بنائی، ان کا نوروز کا جشن اور مہرجان کا تہوار منایا اور ان سے موت تک مشابہت کی، قیامت کے روز یہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے قول کو پھر سنیے، جس نے کفار کے ملکوں میں بلڈنگ قائم کی، عمارت قائم کی، یعنی وہاں پر رہائش اختیار کی، مسلمانوں کے ملکوں کو چھوڑ کر کافروں کے ملک میں رہا، ان کے نوروز کا جشن منایا، ان کے مہرجان کے تہوار میں شریک ہوا، ان جیسی مشابہت اختیار کی، قیامت کے دن یہ انہی کفار کے درمیان میں سے اٹھایا جائے گا. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ ان کی زبان سیکھنے اور صرف ان کے تہوار کے موقع پر گرجوں میں داخل ہونے سے منع کیا، تو پھر ان کے بعد افعال جو ان کے دینی تقاضوں کے مطابق ہیں وہ کیسے کیے جا سکتے ہیں؟ مسلمان کے لیے جائز نہیں وہ کفار کے افعال میں ان کی موافقت کرے. کفار کے افعال میں مسلمان کو اجازت نہیں وہ ان کی موافقت کرے. بعض مسلمان کفار کے تہوار میں تو شریک نہیں ہو سکتے، لیکن وہ ان جیسے ہی اعمال جو کفار اپنے تہوار میں کرتے ہیں ان کو سر انجام دیتے ہیں، تو یہ مشابہت ہے اور یہ بھی حرام ہے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں کے لیے ان اعمال میں سے کوئی عمل کرنا حلال نہیں جو کفار کے تہواروں کے ساتھ خاص ہیں. بسنت کے تہوار پہ پیلے کپڑے پہننے والوں، بسنت کے تہوار میں وہ رنگ اپنے اوپر غالب کرنے والوں جو کفار کا رنگ ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کفار کے افعال کیے جائیں، بھلے وہ کرنے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہو. نہ تو کھانے میں، نہ لباس میں، نہ آگ جلانے میں، نہ اس دن کام بند کرنے میں. مزدوروں کے عالمی دن یکم مئی کو کام بند کرنا، چھٹی کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ یکم مئی کا تہوار یہ خاص کفار کا تہوار ہے، بت پرستوں کا تہوار ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے. اور نہ ہی کفار کو اس دن تحفے تحائف دیے جائیں.
نہ ہی کفار کو اس دن تحفے تحائف دیے جائیں، اور نہ ایسی چیزیں بیچی جائیں، فروخت کی جائیں جن سے کافروں کی مدد ظاہر ہو۔ مسلمان کے لیے یہ بھی جائز نہیں کہ وہ ایسی چیز کی خرید و فروخت کرے جن سے کافروں کی مدد ہو، اور نہ اپنے بچوں کو وہ کھیل کھیلنے کی اجازت دی جائے جو کفار خاص اپنے تہواروں میں کھیلتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کے ہاں کافروں کی عیدوں کا دن جس طرح باقی دن گزرتے ہیں ایسے خاموشی سے عام نارمل دن گزرنا چاہیے۔ نہ تو یہ کہ اس کے مقابلے پہ روزہ رکھ کے اس کی تعظیم کی جائے، نہ اس کفر کے شعار میں شرکت کی جائے، اور نہ ان کے ساتھ لباس میں، کھانے میں، افعال میں کوئی مشابہت ہونی چاہیے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب عیسائیوں اور یہودیوں میں سے ہر ایک کا تہوار خاص اور علیحدہ ہو، اس میں مسلمان شریک نہیں ہوگا، تو جس طرح مسلمان ان کے قبلے اور شریعت میں ان کا ساتھی نہیں ہے، اس طرح ان کی عیدوں اور ان کے تہوار میں بھی ان کا ساتھی نہیں ہے۔ ان سواریوں سے اجتناب کیا جائے جن پہ سوار ہو کر کفار اپنے تہواروں میں جاتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے ساتھ ان کشتیوں میں سوار ہونا مکروہ ہے، کفار کے ساتھ ان کشتیوں میں سواری کرنا مکروہ ہے جن میں سوار ہو کر وہ تہوار میں شرکت کرنے جاتے ہیں، کیونکہ ان پر اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب برستا ہے۔ وہ اہل شرک کے پروگرام ہیں، وہاں پر وہ شرک کی دعوت دیں گے، سنیں گے، وہ گناہ کے لیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ بھی ان کے ساتھی بنتے ہیں، آپ بھی انہی کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، تو امام مالک اس کو مکروہ جانتے ہیں، کیونکہ ان پر اللہ کے غضب اور لعنت کا نزول ہوتا ہے۔ ابن قاسم رحمہ اللہ سے ان کشتیوں میں سوار ہونے کے بارے میں سوال کیا گیا جن میں عیسائی سوار ہو کر اپنے تہوار منانے جاتے ہیں، تو انہوں نے اسے ناپسند کیا کہ ان کے شرک کی بنا پر جس پر وہ جمع ہوئے ہیں ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ اگر آپ ان میں شامل ہیں تو اہل ایمان کے ائمہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ کفار کے تہواروں پر انہیں تحفہ دینا، ان سے خرید و فروخت کر کے ان کی مدد کرنا، یہ بھی اہل ایمان کے لیے جائز نہیں۔ ابو حفص حنفی رحمہ اللہ کہتے ہیں جس نے بھی اس تہوار میں مشرک کو اس تہوار کی تعظیم کرتے ہوئے ہدیہ دیا، بھلے وہ ہدیہ ایک چھوٹا سا انڈا ہی کیوں نہ دے، تو فرماتے ہیں اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ جس نے کافروں کی عید میں شرکت کی، خوشی منائی، تعظیم کی، اور پھر اس کو تعظیم کرتے ہوئے اس تہوار کی اس کو ہدیے کے طور پہ بھلے ایک چھوٹی سی چیز ایک انڈا ہی کیوں نہ دیا ہو، ابو حفص حنفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ کفار کو ان کے تہوار کی مبارکباد دینا بھی جائز نہیں ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کفر کے ساتھ مختص تہوار کی مبارکباد دینا بالاتفاق حرام ہے۔ تمام اہل ایمان کے ائمہ اس پر متفق ہیں کہ کافروں کو ان کے تہوار کی مبارکباد نہیں دی جا سکتی، کرسمس ڈے کی مبارکباد نہیں دی جا سکتی، ان کے مذہبی شعار کی مبارکباد نہیں دی جا سکتی، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کو عید مبارک ہے۔ یہ ایسے ہی ہے، ابن قیم کے جملوں پہ غور کیجئے، یہ ایسے ہی ہے جیسے صلیب کے سامنے سجدہ کرنے والے کو مبارکباد دی جائے۔ ایک شخص صلیب کے سامنے سجدہ ریز ہے تو اس سجدے پہ آپ اسے مبارکباد دو گے؟ جس طرح صلیب کے سامنے سجدہ ریز ہونے والے کو مبارکباد نہیں دی جا سکتی، اسی طرح کفار کو ان کی عیدوں پر بھی مبارکباد نہیں دی جا سکتی، بلکہ اللہ کے ہاں یہ شراب نوشی، قتل اور زنا کاری کرنے کی مبارکباد دینے سے بڑھ کر ناراضگی اور غضب والی چیز ہے۔ کفار کو ان کے دینی تہواروں کی مبارکباد دینا حرام ہے۔ اس کی وجہ ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ایسا کرنے میں اس بات کا اقرار ہے کہ جس دین اور گمراہی پر تم ہو وہ بالکل صحیح ہے۔ آپ مبارکباد تبھی دے رہے ہیں جب آپ ان سے راضی ہیں۔ اگر آپ کے دل میں ہو کہ یہ عمل اللہ کی شریعت کے خلاف ہے، یہ عمل ان لوگوں نے اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے، تو آپ کبھی بھی اس میں مبارکباد نہیں دیں گے۔ لیکن جب آپ خوش ہو کر کسی کافر کو اس کی عید پہ مبارکباد دیتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دلی طور پر اس سے راضی ہو، اس کے اس عمل سے راضی ہو۔ قرآن حکیم کے الفاظ پہ غور کیجئے، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم ولا یرضی لعبادہ الکفر وان تشکروا، اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے غنی ہے، بے پرواہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند۔ تم اس کفر پہ اگر راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ اس کفر پر اپنے بندوں کے لیے اس کفر کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے اس کو پسند کرتا۔
کفار کو اس کی ان تہواروں کی مبارکباد دینا حرام ہے، بھلے وہ آپ کے ساتھ ملازمت میں اکٹھے ہوں، وہ آپ کے ساتھ اکٹھے نوکری کرنے والے ہوں، اور اگر جب وہ ہمیں اپنے تہواروں کی مبارکباد دیں تو ہم اسے قبول نہیں کریں گے، کیونکہ یہ ہماری عیدیں نہیں اور ان تہواروں پر اللہ راضی نہیں، کیونکہ دین اسلام کے آنے سے پچھلے تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں۔ اب کافروں کے جو تہوار ہیں دو طرح کے ہیں، یا تو کفار نے اپنی طرف سے خود گھڑ لیے یا ان کی شریعت میں آئے تھے، اگر انہوں نے خود گھڑے تب بھی اللہ کی طرف سے اس سے برات ہے، اور اگر وہ اس سابقہ شریعتوں میں موجود تھے تو تب بھی قرآن حکیم کا حکم ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو پسند کرے گا تو اللہ اس سے اس کو قبول، اور وہ قیامت کے دن خسارہ پانے والا ہے۔ اسلام کے آنے سے پچھلے سارے دین، وہ یہودیت ہو، وہ عیسائیت ہو، نصرانیت ہو، وہ تمام ادیان منسوخ ہو گئے، اب اللہ کا دین آ چکا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ اسلام اس لیے آیا ہے کہ سابقہ سارے ادیان پر یہ غالب آ جائے، اور اس اسلام کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ ان کے تہواروں میں کفار کے تہواروں میں تحفے قبول کرنے کے بارے میں، اگر کافر اپنے تہوار پر جو جانور ذبح کرتے ہیں، جو گوشت خاص اس عید کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، اس کو کھانا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں۔ ایک عورت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئی اور کہنے لگی ہمارے کچھ مجوسی رضائی رشتہ دار ہیں، وہ اپنے عید کے موقع پر ہمیں تحفے دیتے ہیں، وہ کفار اپنے عید اور تہواروں کے موقع پر ہمیں تحفے دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جو کچھ اس تہوار کے لیے ذبح کیا گیا ہو اس گوشت کو قبول نہ کرو، لیکن ہاں ان کے درختوں سے کھا لیا کرو، اگر درختوں کے پھل وغیرہ ہیں تو ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن اہل شرک کی عیدوں پر وہ چیز جو خاص اس تہوار پر ذبح ہوئی ہے اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ سوچئے ذرا ہمارے ملکوں کے اندر بھی اہل شرک کے کتنے تہوار آتے ہیں۔ حضرت حسین کے نام پہ 9 محرم کو بکرے کٹتے ہیں یا نہیں؟ کتنی محبت سے لے کے کھا لیتے ہیں۔ 11ویں پر جانور ذبح ہوتے ہیں پیروں کے نام پر، ہم اس کو لے کر کھا لیتے ہیں۔ وہ جانور جو خاص اس دن سے خاص ہو، اس دن کے نام پر مشہور ہو چکا ہو، اس کا گوشت نہیں کھایا جا سکتا۔ ہاں اگر کوئی پھل وغیرہ ہیں ان کے درختوں سے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس کو کھا لیا کرو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ کفار کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، اور یہ مشابہت کسی بھی غرض سے ہو، یہ مشابہت کسی بھی غرض سے ہو، یہ حرام ہے۔ اور ان کے مشابہ ہونا یہ وہ مشابہت ہے جو بغیر کسی قصد اور ارادہ کے ہو، لیکن ایسا کرنے والے کے لیے اس کا بیان کرنا اور اس پر انکار کرنا چاہیے کہ وہ اس سے بچ جائے۔ اگر ایک انسان بے علمی میں بغیر ارادے اور قصد کے ان سے مشابہت کر رہا ہے اور دوسرے کو نظر آ رہا ہے اس کا یہ عمل کافروں کے فلاں عمل کے ساتھ ملتا ہے، تو دیکھنے والے کو چاہیے وہ اس کو روک دے، اس سے منع کر دے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زرد رنگ کے 2 کپڑے دیکھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زرد رنگ کے 2 کپڑے دیکھے، فرمانے لگے یقیناً یہ کفار کے کپڑوں میں سے ہیں، لہذا تم اسے نہ پہننا۔ یہ کپڑے اہل ایمان کا رنگ نہیں ہے، یہ خاص مشہور معروف ہے کفار کے رنگوں میں سے، ان کو پہننے سے کفار کے ساتھ مشابہت ہوگی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں تم ان کپڑوں کو نہ پہننا۔ ایک اور روایت میں ہے آپ نے فرمایا کیا تیری والدہ نے تجھے اس کا حکم دیا؟ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی کیا ان رنگدار زرد رنگ کے کپڑوں کو میں دھو لوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں بلکہ ان کپڑوں کو جلا دو، اور یہ روایت بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو علم نہیں تھا کہ یہ لباس کفار کے لباس سے مشابہ ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا اور اس کا شرعی حکم بیان کیا کہ ان کپڑوں کو جلا دو، جو لباس کفار کا لباس ہو، کفار کا مشہور اور معروف ہے، اس کو تم نہیں پہن سکتے۔ ہمارے ہاں تو اللہ رحم فرمائے اوپر سے لے کے نیچے تک سارا معاملہ ہی تبدیل ہو چکا ہے۔ یہ ڈش انٹینا، یہ فلمیں، یہ گانے، یہ ڈرامے، انہوں نے مسلمان نوجوانوں کی ایسی عقلیں مار دی ہیں
یہ تمیز ختم ہو گئی ہے کہ جس کو میں پسند کر رہا ہوں، جس جیسا میں بننے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ مسلمان ہے یا کافر۔ وہ کہتا جی بس اس فلم کا یہ ہیرو جو تھا بڑا زبردست تھا،